أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات کا بقیہ حصہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اس آیت میں موجود ہے جو میں نے تلاوت کی. واقعہ کچھ یوں تھا کہ آپ کی پیاری بیٹی صدیقہ طاہرہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہم مومنین کی ماں، ان پر بہتان لگ گیا، تہمت لگائی گئی اور یہ کیا دھارا تھا سارا منافقین کا. منافقین یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو تیر و تلوار کے ذریعے نقصان پہنچانا بہت مشکل ہے، تو لہذا ان پر ایسے شوشے چھوڑ کر ان کو پریشان کیا جائے اور انہیں معاشرے کے اندر کمزور کر دیا جائے. تو انہوں نے یہ سازش کی اور شوشہ چھوڑا کہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ من ذالک فلاں فلاں صحابی سے کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا. آپ خاموش ہو گئے، گھر تشریف لائے. پہلے اما جی کو بڑے پیار سے عائش کر کے بلاتے تھے. اب اس انداز میں وہ پہلے والا انداز نہ رہا. اما جی سمجھ گئی کوئی معاملہ ہے، لیکن زیادہ ٹوپ میں نہ لگی. چند دن رویہ دیکھنے کے بعد کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں. آپ نے فوراً اجازت دے دی کہ جاؤ چلے جاؤ. چلی گئی. جب گھر گئی تو ماں کا رویہ بھی بڑا اچنبھا سا، غیر معمولی سا. باپ کا بھی رویہ اسی انداز میں. سمجھ نہ پائی کہ معاملہ کیا ہے. کہتی ہیں کہ میں گھر میں گزارا کرتی رہی، لیکن نہ ماں سیدھے منہ بولے نہ ابا بولے. بڑے پریشان. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معتمد ساتھی بھی تھے، صحابی ہیں، اعتماد والے ہیں. تو ایک دن
اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پھوپھی کے ساتھ رفع حاجت کے لیے باہر جنگل میں گئی تو پھوپھی کو ٹھوکر لگی تو گرنے لگی تو فوراً زبان سے نکلا ویلا کا مستا مستا تیری بربادی ہو تو ہلاک ہو۔ اما جی کہتی کہ میں نے فوراً اسے کہا وہ جو تیرا بیٹا ہے مستا تو مستا کو تو بدعا کیوں دے رہی ہے؟ تو پھوپھی کہنے لگی کہ عائشہ تجھے نہیں پتا اس چیز کا کیا کہ میرا بیٹا مستا منافقین کے ساتھ مل کر تجھ پہ بہتان لگا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رکھا ہے لوگوں نے۔ کہنے لگی کہ کیا بہتان؟ پتہ کسی چیز کا بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ کسی قافلے میں تم ایک اونٹ پہ اکیلی سوار ہو کر آئی معاذ بن مقتل کے ساتھ؟ کہنے لگی ہاں۔ انہوں نے کہا تو ان منافقین نے کہا کہ تو اس سے ایسی اور ایسی ہے۔ کہنے لگی کہ میں اس دن سمجھی کہ یہ رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیسا ہے، میری ماں اور ابا کا بھی غیر معمولی رویہ، اور پہلے والی محبت تھی نہیں۔ اس دن کے بعد میرا اور اللہ کا رابطہ تھا، میں ہر سجدے گر گڑا کر اللہ کو کہا کرتی تھی کہ اللہ کیا معاملہ ہے، اتنی تبدیلی کیوں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر وحی نازل کر دی۔ کیا میرے حبیب ہمارا ایک اصول ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ ایک اصول ہمارا یہ ہے کہ میرے حبیب یہ جو کچھ بھی ہوا یہ بہتان عظیم افک مبین، یہ بہت بڑا بہتان ہے اور یہ من گھڑت کہانی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آ کر کہنے لگے کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری بریت کر دی، تجھے اللہ نے پاکیزہ کہہ دیا ہے۔ اماں جی فرماتی ہے کہ میری ماں بولی کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر؟ میں نے کہا کہ میں شکریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کیوں کروں؟ یہ تو منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے، میں شکریہ اس ذات کا کیوں نہ کروں جس نے میرے حبیب اللہ اپنے حبیب کے ذہن کو صاف کیا میرے بارے میں۔ تو فوراً سجدے گر گئی کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اس دن کے بعد مسطا بن قصاصہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا تھا، اس کا خرچہ دیا کرتے تھے، انہوں نے خرچہ بند کر دیا کہ مسطا نے الزام لگایا میری بیٹی پر، تو لہذا خرچہ پانی مانگو۔ غریب لوگ تھے تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ اللہ نے جن پر وسعت کشادگی دی ہے، فضل کیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ کسی کا خرچہ بند مت کریں، اپنے رشتہ داروں کو دیتے رہے اللہ کے لیے، اور چاہیے تھا کہ ولیعفو ولیصفحوا، معاف کر دیں، درگزر کریں اس معاملے کو۔ تو کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی مغفرت ہو ان کے لیے؟ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں کیوں نہیں چاہتا کہ اللہ ہمیں بخش دے، اور فوراً خرچہ اسی طرح شروع کر دیا۔ اس واقعہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کو بھی صدقہ و خیرات کریں اس کے پیچھے مفادات نہیں ہونے چاہیے، للہیت ہو۔ مسطا کو خرچہ بند کیا اس لیے کہ اس نے میرے بیٹی کے خلاف بات کی ہے، اللہ نے کہا کہ نہیں، للہیت ہونی چاہیے،
اگر اللہ کے لیے دے رہے تھے تو چاہیے کہ درگزر کرو اور اللہ کے لیے اسی انداز میں خرچہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن میں نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محترم اعتماد والے ساتھی، یہاں تک کہ ایک عورت آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں آتی ہوں آپ کے پاس مسائل کے حل کے لیے، اگر میں آپ سے نہ مل سکوں تو مسئلہ کس سے پوچھوں؟ آپ نے فرمایا ابوبکر سے۔ اگر وہ بھی نہ ملے تو آپ نے فرمایا عمر سے۔ یعنی کہ آپ نے درجات بھی بتا دی ہے کہ کس کی باری کیسے ہے۔ ایک دن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے نکلے، آپ کا دایاں بازو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کندھوں پر بازو پھیلائے ہوئے، بائیں طرف بازو پھیلایا ہوا تو کندھے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ تینوں ساتھی نکلے، مسجد میں موجود صحابہ سبھی دیکھ کر مسکرا پڑے۔ آپ نے پوچھا کیوں مسکرائے ہو؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حجرہ سے چاند تو طلوع ہوتا ہم روزانہ دیکھا کرتے ہیں، لیکن اس طرح ستاروں کے جھرمٹ میں پہلی بار دیکھا ہے۔ تو آپ نے فوراً بتایا چلو جبریل بھی آ گئے کہ اللہ کو بھی یہ ادا پسند نہیں ہے، اور قیامت کے روز روز محشر تینوں ساتھی اس انداز میں نکلیں گے۔ آج اسی حجرہ میں یہ تینوں ساتھی اسی انداز میں، اور جب نکلیں گے تو یہی انداز ہوگا۔ یہ فضیلت ہے، درجہ ہے اپنا اپنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفاداری کی بھی انتہا، اور کسی کو کوئی معاملہ پیش ہوتا تو وہ بھی ابوبکر کے پاس آتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہماری بات کر دیجیے گا، یعنی کہ یہ معاملہ اتنا اعتماد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو سبھی صحابہ موجود تھے، عشرہ مبشرہ موجود تھے، علی بھی موجود تھے، فضل بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے وہ بھی موجود تھے، اور آپ کے سگے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، بیماری کا حال، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہو گئی ہے، صحابہ سلام کی آوازیں دے رہے ہیں، جائیے۔ آپ کی نقاہت اور کیفیت یہ تھی کہ اٹھنا مشکل تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیسر بالناس، ابو بکر کو آگے کرو کہ وہ لوگوں کو جماعت کرائے، نماز پڑھائے۔ اماں جی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ کی موجودگی میں آپ کے ہوتے ہوئے وہ مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یوسف والیوں ہو، لیکن میں تمہارے نرغے میں نہیں آؤں گا۔ لا ينبغي لقوم ان يكون ابو بکر مروا ابا بکر فلیسر بالناس۔ غصے میں آ گئے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے قوم کسی اور پہ متفق نہیں ہوگی، ابو بکر کو کہو کہ مصلی پہ آگے ہو اور امامت کروائیں۔ حکم آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑا کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آج یہاں نمبرنگ کا جھگڑا ہے کہ پہلا نمبر کس کا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں علی نظر نہیں آ رہے تھے؟ اپنے چچا پاس موجود ہے، وہ نظر نہیں آئے، ان کو کیوں نہیں مصلی کا کہا گیا؟
ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، فیصلہ اوپر سے آنا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زیرک، سمجھدار، معاملہ فہم شخصیت۔ سورت فتح نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ نازل ہوئی تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے ابوبکر یہ رونے والی بات ہے، سورت نازل ہوئی، قرآن نازل ہوئی۔ کہنے لگے کہ نہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد جانے والے ہیں، جدائی پڑھنے والے ہیں۔ کیسے؟ کام مکمل ہو گیا ہے، کام مکمل ہو گیا ہے، تو اس لیے اللہ نے یہ بتا دیا کہ اب کام مکمل ہے، دین بڑھ گیا ہے۔ اب فوجیں دیکھو گے تم اسلام میں داخل ہوتے ہوئے چوک در چوک لوگوں کو آتا ہوگا، تو نبی پھر بس استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہ توجہ کرنے والا ہے، استغفار قبول کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کام مکمل ہے۔ بیماری کی حالت میں خدمت میں مامور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن، اب کہیں گئے باہر کسی کام کے لیے، پیچھے شور بابا ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا ہے، دوڑتے ہوئے واپس آ گئے، حجرہ عائشہ میں گئے تو چہرہ اختر سے کپڑا اٹھایا تو بوسہ لیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے روتے ہوئے باہر آئے۔ باہر معاملہ کچھ اور تھا، عقیدت و احترام، کوئی اپنی زبان پہ لفظ موت لانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہوں گے، کہ آپ کو موت نے آ رہی ہے، یا لفظ وفات یہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ کہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے کہ جس شخص نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا نہیں، بلکہ ممبر پہ چڑھ گئے، تاریخی الفاظ فرمانے لگے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط اللہ کے رسول، فقط اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت رسول ہو گزرے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على عقبیکم فلن یضر اللہ شیئا، اگر انہیں موت آ جائے یا یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے مل جاؤ گے؟ اور یاد رکھو جو دین سے مل گیا اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ اور پھر کہہ دیا کہ لوگوں من کان منکم من یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ بھی جان لے فإن محمدًا فقد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نے آ لیا ہے۔ اور یاد رکھیے لفظ موت ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ ہونے کا نام ہے، یہ توہین نہیں، لفظ موت توہین نہیں ہے۔ 5 جہان ہے، عالم ارواح سے ہم شفٹ ہوئے ماں کے پیٹوں میں، عالم ارحام، پہلے خلقت ہوئی، امر ربی ہوا، عالم ارحام سے عالم دنیا میں آئے تو اس کو کہا گیا ولادت۔ کیا کہا گیا؟
ولادت اور عالم دنیا میں زندگی بسر کرنے کے بعد جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں موت، اور پھر عالم برزخ اور عالم دنیا کے درمیان موت کا پروسیس، پھر عالم برزخ سے آخرت میں جانے کے لیے درمیان میں آئے گی قیامت۔ یہ شفٹی کے نام ہیں، یہ توہین نہیں۔ فرمایا کہ جو شخص تم میں سے صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن محمدًا فقد مات، کہ انہیں موت نے آن لیا ہے۔ من کان من یعبد اللہ، جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی جان لے فإن اللہ حی، اللہ زندہ ہے، لا یموت، اسے موت نہیں آئے گی۔ یہ عقیدہ بتایا ہم مسلمانوں کو، نظریہ بتایا اور فرما دیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت اگر کائنات میں کسی کو ہے یا کسی کو تھی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب ترین شخصیت۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کی عملی تفسیر پیش کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ آپ نے معراج سے تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک رات میں سفر کیا، ابو جہل آیا، آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا، میں نے بیان بھی کیا ہے۔ ابو جہل آیا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اس نے ایک رات میں بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر کیا ہے اور پھر وہ واپس آ گیا، کیا ابو بکر کوئی آ سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں آ سکتا۔ کیا عقل تسلیم کرتی ہے؟ کہنے لگے کہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ جب پکا کر لیا تو پھر کہنے لگا یار یہ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آمنت، میں اس بات پہ ایمان لاتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، صدقت، اور اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ درست کہا ہے، صحیح کہا ہے، انہوں نے سفر کیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ابھی تو کہہ رہا تھا عقل تسلیم نہیں کرتی، تو اب تیری عقل کدھر گئی؟ کہنے لگے جب سے نام محمد لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عقل کو محمد کے قدموں میں پھینک دیا تھا، اپنی سوچ ختم۔ فرمانے رسول آ جائے ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اپنا اختیار ختم۔ اور یہ بات سمجھائی کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو فرمان رسول سامنے آ جائے، پھر عقل پہ نہیں پرکھنا، عقل کی طرف نہیں جانا، فوراً اس پہ اثر تسلیم ختم کرنا ہوگا، فوراً عمل کرنا ہوگا، اپنا اختیار استعمال نہیں کرنا۔ یہ تفسیر بیان کر دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، عقیدہ درست کر دیا مسلمانوں کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ بہت بڑا احسان تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم مسلمانوں پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، بستر اٹھایا، چل دیے، پکڑ لیا کسی نے، جی بلال کیوں چھوڑ رہے ہو؟ میرے آقا مجھے نظر نہیں آتے، جن کی وجہ سے میں مدینہ میں تھا وہ مجھے نظر نہیں آتے۔ اب بلال کی محبت اور ہماری محبت زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق۔ بلال کو محبت کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے، اور مجھ ملا کو روزانہ نظر آتے ہیں۔
یار سوچنے والی باتیں ہیں. ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ میں من گھڑت کہانی بیان کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے، مجھے نظر آ رہے ہیں، اور سبھی کہیں کہ سبحان اللہ. یہ عقل دو چیزیں استعمال کی اللہ نے قرآن میں. ایک ہے امیون، اندھا. امیون کہتے ہیں آنکھوں کا اندھا. ایک لفظ استعمال کیا ہے عمون، اس کا مطلب ہوتا ہے عقل کا اندھا. یا ہونا کے لفظ ہے، ہم عقل کے اندھے ہیں. آنکھیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن فہم نہیں، سوچتے نہیں، اس لیے آنکھیں بند کر کے چل دوڑتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے اسی وقت انہیں خلیفہ مقرر کر لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں امامت کے مسئلے پہ کھڑا کیا، اپنی زندگی میں رہنمائی کے لیے انہی کا نام لیتے. آخر کار جب خلیفہ مقرر ہو گئے تو سب سے پہلے جو جھگڑا کھڑا ہوا وہ ہوا منکرین زکوٰۃ کا. منکرین زکوٰۃ کا. اور دوسرا فتنہ کھڑا ہوا فتنہ ارتداد. دو فتنے. منکرین زکوٰۃ نے کہا کہ یہ تاوان تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے لیتے تھے، لہذا ہم نے دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اونٹ باندھنے کا رسی دیتا تھا بطور زکوٰۃ، اور اب وہ دینے سے انکار کرے گا تو میں تلوار استعمال کروں گا، تلوار سے چھینوں گا. تو فتنہ ارتداد پیدا کہ نو مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے. موقف کیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو موت نہ آتی. موقف سچے نبی ہوتے تو موت نہ آتی، اس لیے مرتد ہونا شروع ہو گئے. مشرکین مکہ کا ایک نظریہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے ہم کھاتے ہیں وہیں سے وہ کھاتے ہیں، جہاں سے ہم پیتے ہیں وہیں سے وہی پیتے ہیں، تو لہذا نبوت ہوتی تو کسی فرشتے سے ہوتی، فرشتے کے پاس ہوتا. نبوت کے لیے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا. اب یہ دونوں نظریات ہم مسلمانوں کے اندر آ گئے. شکل وہی رہی لیکن الفاظ تبدیل ہوئے. وہ کیسے؟ مشرکین نے کہا تھا کہ اس کو ہم نبی تسلیم نہیں کرتے. کیوں؟ یہ ہمارے جیسا ہے، ہمارا بھانجا بھتیجا ہے. کوئی کہتا ہے یہ میرا کزن ہے، تسلیم نہیں کرتے. ہم نے کہا کہ نہیں، نبی ہیں لیکن انسانوں میں سے نہیں ہیں، نبی لیکن انسانوں میں سے نہیں. دوسرے لفظوں میں انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا اس لیے کہ یہ انسانوں میں سے ہے، بشر ہے. نبی کی نبوت کا انکار کیا مکہ والوں نے کہ نبی بشر ہے. ہم نے نبوت کا انکار نہیں کیا، ہم نے بشریت کا انکار کر دیا کہ یہ بشر نہیں، یہ نور ہے. اب مکہ والوں میں اور ہم میں کوئی فرق. مرتدین نے کہا اگر نبوت تھی، سچے نبی تھے تو موت نہ آتی. ہم نے کہا نبی سچے تھے، نبی سچے تھے لیکن موت نہیں آئی، وہ زندہ ہے. حیات النبی کے نام کی بڑی بڑی کتابیں مولویوں نے لکھ دی کہ نبی زندہ ہے. فتنہ مرتدین اور ہم مسلمانوں میں فرق کس چیز کا رہا؟ صرف الفاظ کی تبدیلی کا. نظریے وہی دونوں. اور بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تفسیر کی نعمت سے نوازا، اور صحابہ کے نعمت سے نوازا. یہ نعمتیں ہیں اللہ کی.
ہماری رہنمائی کے لیے کہ کہیں یہ صحیح درست ٹریک سے اتر نہ جائے، شیطان کہیں انہیں کسی اور راستے پہ لے کے نہ جائے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسی عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انشاءاللہ الرحمن ٹاپک چلے گا، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح مومن بنائے اور متبع اور مطیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنائے۔ وآمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔